آج جو ہے وہ پی ٹی آئی کو جلسے جلوس کرنے کی جو ہے نا پھر اجازت مل گئی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ کارنر میٹنگ یا کوئی جلسے انعقاد کرتے ہیں تو پولیس جو ہے ان کو گرفتار کر لیتی ہے. کیا کہیں گے آج آپ؟ اس کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے ہمارے پاس جو فورم ہے اسی پہ جائیں گے. ہمارے لوگوں نے اپلیکیشن دی تھی مختلف ضلعوں میں، لاہور میں دی تھی، گجرانوالہ میں دی تھی، سیالکوٹ میں، نارووال میں، ننکانہ میں، شیخوپورہ میں، اور وہ ساری اپلیکیشنز پینڈنگ رکھی ہوئی تھی ڈپٹی کمشنرز نے. اس کے حوالے سے پھر یہاں پہ آج ایک پٹیشن لگی ہوئی تھی، تو اس پہ جج صاحب نے بڑا زبردست آرڈر کیا ہے کہ ڈپٹی کمشنرز اکارڈنگ ٹو دی لا ان اپلیکیشنز کو ڈیسائیڈ کریں اور کسی بھی پارٹی کو اس کے پولیٹیکل رائٹس سے محروم نہیں کیا جا سکتا. سر کون سے کس جج صاحب کے پاس لگی تھی؟ ذرا کیس کا پس منظر بتائیے گا. یہ آج جسٹس علی باقر نجفی صاحب کے پاس لگی ہوئی تھی اور کیس کا ٹائٹل ہے چودھری زبیر احمد کسانہ ورسز چیف سیکرٹری تھرو گورنمنٹ آف پنجاب تھرو چیف سیکرٹری. اور اس میں یہ جو ان اضلاع میں ہمارے مختلف ورکرز نے اپلیکیشن دی تھیں تو ان کو ہم نے اسیل کیا تھا کہ ڈپٹی کمشنر حضرات نے وہ اپلیکیشنز ریسیو کر کے رکھ لی ہیں، نہ ان کو ڈکلائن کیا نہ ان کو ایکسیپٹ کر لیا. سر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس سے پہلے ایک اجازت ملی تھی اور جیسے ہی وہ جلسہ شروع ہوا اور اس سے پہلے جو انتظامات کیے جا رہے تھے اس سے پہلے پولیس نے آ کے دعویٰ بول دیا. کیا کہیں گے آپ؟ یہ کیا معاملات کیسے چل رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہی جو جلسے جلوس ہے اور کارنر میٹنگ ہے اسی کو کیوں دبایا جا رہا ہے؟ دیکھیں وہ تو بات اب پیچھے رہ گئی نا. اس کے بعد تو افضال صاحب کو پکڑ لیا گیا، پھر 9 مئی کے ایک مقدمے میں اسے انوالو کر دیا گیا، ان کے بیٹے کو بھی ان کے بھائی کو بھی. اور اب پچھلی دفعہ جب ہم کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ ان کو شناخت بھی کر لیا گیا، حالانکہ 9 مئی کو وہ چیئرمین عمران خان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے. اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کی تصویریں موجود ہیں اس سب بات کی کہ وہ وہاں پہ تھے. ہی واز ناٹ ایون پریزنٹ ایٹ لاہور. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے کہ ایک آدمی تھا اسلام آباد میں اور اس کو گرفتار یہاں پہ کر لیا گیا کہ اس کے پاس ڈنڈا تھا اور یہ 9 مئی کو جناب مال روڈ پہ تھا. تو یہ اس قسم کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں بنیادی طور پہ تو ہمارے جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آؤٹ آف فیلڈ بھیج دیا جائے تاکہ ہم اکیلے کھیلیں، لیکن یہ ہوگا نہیں. اچھا یہ بتائیے گا خان صاحب کو یہ اس حوالے سے آپ نے آگاہ کیا ہوگا کہ ہم جلسے جلوس جو ہے وہ کر رہے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں. خان صاحب نے کیا پیغام دیا ہے جو کہ آپ جلسے میں اگر کرتے ہوتے ہیں تو آپ خان صاحب کا کیا پیغام جو ہے عوام تک پہنچائیں گے؟ دیکھیں یہ سب کچھ خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ ہو رہا ہے اور خان صاحب کا بہت سمپل پیغام ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی کے کسی ایکٹ سے عوام کو یہ محسوس ہو کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں، ہم پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف ہیں، ہم پاکستان کی ترقی کے خلاف ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ نہ چلیں. لیکن ہم تو کھڑے ہی پاکستان کی خود مختاری کے لیے ہیں. ہم تو چاہتے ہی ایک مضبوط پاکستان ہے. ہم تو چاہتے یہ ہیں کہ ادارے مضبوط ہوں لیکن ود ان دی ایمبٹ آف کانسٹیٹیوشن رہیں. ہم تو چاہتے یہ ہے کہ پاکستان کا قوموں کی جو صف ہے اس میں ایک مقام ہو. آج حالات دیکھیں کہ فلسطین میں اب تک کچھ 13-14 ہزار کے قریب لوگ شہید کیے جا چکے ہیں اسرائیلی فورسز کی طرف سے، اور ہم مذمت بھی نہیں کر پا رہے. ہم کوئی رول پلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ وہی پاکستان ہے جو اسلام کا قلعہ تھا، جس کے جہاز جاتے تھے اور ان جنگوں میں حصہ لیتے تھے. تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور وجہ صرف یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ غیر نمائندہ حکومتیں یہاں پہ بنواتی ہے، جن کو لوگ نہیں لاتے، جن کو لوگ پسند نہیں کرتے. ایسے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے. جیسے اب پلاننگ ہو رہی ہے کہ نواز شریف جیسے رجسٹرڈ چور کو یہاں پہ مسلط کیا جائے، جس کو لوگ نہیں چاہتے. اگر اتنا ہی وہ مقبول ہے تو آئے نا لوگوں میں، کرے جلسے. ایک جلسہ پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھے کر لیا اور وہ بھی کوئی ایسا مثالی جلسہ نہیں تھا. تو اب آئے، پتہ لگ جائے گا نا کتنا مقبول ہے. یہ ساری کی ساری باتیں سمپل یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے ہی رکھنا مقصود ہے کچھ خاص طاقتوں کی طرف سے. پاکستان کا جو انڈسٹریل گروتھ تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے دور میں 6% تھا، 0 پہ آگے. ہمیں بھکاری رکھنا چاہتے ہیں اور جو اس سارے پروسیس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے، جو کہتا ہے ہماری بھی عزت ہے، اسے چاہے وہ بھٹو ہو، چاہے بے نظیر بھٹو ہو، چاہے عمران خان ہو، اسے نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے.
اچھا، عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ کو بہت پرعزم دکھائی دے رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے ہی اگر الیکشنز کی ڈیٹ بھی دے دیا، اگر جب عمران خان صاحب اگر جلسے نہیں کرتے تو پی ٹی آئی کہاں پہ کھڑی ہے؟ نو یا وہ بیان نہیں کرتے، یا آپ کچھ ایسا کریں گے کہ وہ جیل سے کوئی بیان جو ہے وہ تقریر کر لیں؟ اس حوالے سے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس ان کی کو 150 کے قریب ایسی ریکارڈنگز موجود ہیں جو انہوں نے آخری 1 مہینے میں ریکارڈ کروا دی تھی. انہیں پتہ تھا کہ میں جیل جانے والا ہوں، انہیں پتہ تھا کہ مجھے جھوٹے کیسز میں انوالو کر کے یہ جیل میں بھیجیں گے. وہ اسٹوڈنٹس کے نام ہیں، وہ خواتین کے نام ہیں، وہ لائرز کے نام ہیں، وہ مزدوروں کے نام ہیں، وہ کسانوں کے نام ہیں، وہ تاجروں کے نام پہ ہیں. یہ کمپین تو سٹارٹ ہو، ہم آپ کو بتائیں گے. خان صاحب تو اپنی پوری پلاننگ کر کے گئے ہیں. دیکھیں، خان ایک شخصیت کا نام تو نہیں ہے، اور ایک میسج کا نام ہے نا. میسج موجود ہے، وہ اپنے میسج کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے یہاں پہ 10 سال رکھ لیں، مجھے ساری زندگی رکھ لیں، میں اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور میری بات یہ ہے کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان کرے گا، پاکستان کے عوام کریں گے. انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہم پہ مسلط ہو کے اپنی مرضی نہیں کر سکتی. یہ میسج ہے، یہی میسج ہم لوگوں کو دیں گے. آپ نے بڑا انکشاف کیا کہ 150 کے قریب تقاریر جو ہیں وہ خان صاحب کی ریکارڈڈ ہیں، جو جلسے جلوس اگر اجازت ملتی ہے تو وہ سنائی جائیں گی. تو کیا اس سے اگر نہیں بھی ملتی تو کمپین کے دوران سوشل میڈیا پہ ہم دیں گے. 150 کے قریب ہیں جو ساروں کے نام پہ کام ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر اسپیکٹ الیکشن کے حوالے سے، پی ٹی آئی کا جو منشور ہے اس کے حوالے سے، پی ٹی آئی کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے حوالے سے، انٹرنیشنل سنیریو جو ہے اس کے حوالے سے، پاکستان کے جو انٹرنل حالات ہیں اس کے حوالے سے، ہمارے مذہب کے حوالے سے. چونکہ ہم مذہب کے حوالے سے بہت جذباتی ہیں. ہم مذہب کو اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں. مذہب ہمارے لیے صرف عبادات کا نمونہ، عبادات کا ایک مجموعہ تو نہیں ہے. اوکے سر.